اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ وہ تو اپنی اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جا رہے ہیں۔ استغنا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے، دل گواہی دے چکا ہے کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اب دو راستے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہے۔ اگر تو یہ ہے اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور اگر ان تینوں میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر، جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے، جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے، میں سنا چکا ہوں، نے صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں نہیں مان سکتا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں۔ صاف تو کہا نا، کم سے کم give the devil his due۔ اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علمبردار تھا اس کے لیے اس نے اپنی گردن کٹوائی ہے، قربانی دی ہے اس نے۔ ابو لہب نے 2 مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ، تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ حضور نے 2 شخصوں کو برابر تولا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ کوئی وجہ تھی نا، آخر دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا۔ تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ 3 اوصاف ہی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بالکل اپوزٹ چیزیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، دیکھو انسانوں، ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا، یا اب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، سجھا دیں، یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ ان علینا للہدیٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی، دنیا کا بھی۔ پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے، زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، پوری قوموں کو ملیا بیٹ کر دیا جائے۔ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے، اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے۔ اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا، کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے،
لا یصلاھا، ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو دھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح، اسے تو چاہیے اپنی خوراک. لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے. کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا. یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے. چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا، جھٹپٹا تھا، پوری روشنی نہیں تھی. نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو آپ کا ہے. اس اعتبار سے اب بعثت محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے. لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے. اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اتقا، وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابوبکر تھے. یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنی میں ایک لحظہ نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا، سوچا، سوائے ابوبکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا. اور ان کی شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں، غریبوں کے اوپر شفقت تھی، نیکی کی، اور بنیادی طور پر وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں. تو وہ صلاحیت جو ہے تقویٰ بھی تھا، اعطاء بھی تھا، خرچ کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، غلام اور کنیزیں، اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے، منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو نے خریدا ہے اور آزاد کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تینوں اوصاف بتمام و کمال ابو بکر میں، ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے. وہ مال کیوں دے رہا ہے؟ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے؟ باپ نے کہا ابو قحافہ نے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران، مشرک رہے. تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے، اچھا غلام دیکھتے، کوئی طاقتور سے دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے، اسے کچھ اور چاہیے. اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا، پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کا حمایتی ہوتا تھا. اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے. اس لیے کہ یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے، مولا کہلاتے تھے وہ. جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے، مولا اس معنی میں. تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم دے دی؟ جو مانگا امیہ ابن خلف نے وہ بھی حیران رہ گیا. ٹھیک ہے دو. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزیٰ، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا. یہ ان قریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا. اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 8 آیتیں تھیں، وہ تھیں قسموں پر مشتمل، لیکن اصل مضمون کیا تھا؟ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہم نے. اب جس نے اس کو بنا لیا، سنوار لیا، وہ کامیاب، جس نے اس کو دبا دیا، مٹی میں دفن کر دیا، وہ ناکام. اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا. سنوارنے کا راستہ کیا ہے؟ اعطاء، تقوی، تصدیق بالحسنی. ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف. اس کے برعکس اوصاف بخل، استغنا، پرواہ نہیں، کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں.
اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی اشتہا جو ہے اس کے شہوت کو پورا کرنا ہے، حرام سے حلال سے اسے کوئی بحث نہیں۔ اور یہ کہ بات سچی آئی، اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا، تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے۔ اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج انسانیت۔